حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زینت کے لیے اسے لباس عطا کیا، اور لباس کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اس وقت مشرکین مکہ جو ہیں، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ طواف کعبہ کے لیے جب جاتے تو اپنا لباس باہر اتار دیتے، اس کی وجوہات کئی بیان کرتے۔ ایک تو یہ کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح لے کے جائیں، یا یہ کہ یہ کپڑے جو ہم نے خریدے ہیں ان میں رزق حلال نہیں استعمال ہوا، تو کس طرح اللہ کی بارگاہ میں ان کپڑوں کے ساتھ جائیں۔ اسی طرح ایک ان کا یہ بھی عذر تھا کہ ہمارے ماں باپ اسی طرح کرتے تھے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، انسان کی اپنی سوچ کا نام دین نہیں ہوتا، دین وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی بعض صوفیاء لباس نہیں پہنتے۔ آپ نے کتنے مزارات میں جو مدفون لوگ ہیں ان کے متعلق کوئی ناگے شاہ ہے، کوئی کچھ ہے، اس طرح کے مختلف نام، اور لباس نہیں پہنتے، کہ لگوٹی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعد بدقسمت تو بالکل لباس نہیں پہنتے، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اچھا لباس پہننے کے بجائے انتہائی بےہودہ سا لباس پہن لے، یا ٹاٹ یا بوری اپنے جسم کے گرد لپیٹ لے، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آپ ان آیات میں ذرا غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت بنائی ہے وہ کب تم پہ حرام کی ہے؟ یعنی انسان کا لباس اور اچھا لباس اچھے طریقے سے پہننا، جس طرح کہ پچھلی آیت میں ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ۔ تو اللہ نے کہا ہے کب تیرے رب نے حرام کیا ہے جو زینتیں تمہیں عطا کی؟ کب کہا ہے کہ یہ کپڑے نہ پہنو؟ کب کہا ہے کہ بوریاں لپیٹ لو؟ کب کہا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ؟ کہاں تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے؟ کب کہا ہے کہ تم پاکیزہ نہ کھاؤ یا پاکیزہ نہ رہو؟ کہا وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، میں نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں رزق میں سے وہ حلال کی ہیں، کب میں نے حرام کی ہیں؟ تو انسان اپنے اوپر خام خواہ حرام کر کے میں نے فلاں چیز نہیں کھانی چونکہ وہ مجھے پسند ہے۔ اور بعض لوگوں کے متعلق ان کی تعریف میں علماء بیان کرتے ہیں بعض کہ فلاں بندے نے اس کی سب سے محبوب چیز فلاں تھی، اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ اللہ نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کب
میں نے رزق جو پاکیزہ ہے تم پہ حرام کیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے کہو میں یہ نہیں کھاتا. یہ کوئی بات اللہ نے نہیں کی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، انہیں کہہ دیجئے وہ جو ایمان لائے یہ ساری چیزیں میں نے ان کے لیے بنائی ہیں جو ایمان لائے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی انہیں دوں گا. خالصۃ یوم القیامہ، یہ ساری زینتیں میں نے قیامت کے دن کے لیے ان کے لیے رکھی ہیں جو ایمان والے ہیں. اللہ ہمیں ایمان کی نعمت نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو جان یعلمون، جو جان لے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کیا کیا ہے تم پہ، یہ بھی سن لو. کل انہیں کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، سب سے پہلی بات اللہ نے فحاشی تم پہ حرام کی ہے، چاہے وہ ظاہراً ہو یا چھپی ہوئی ہو. یہ فحاشی کسی صورت اللہ کو برداشت نہیں ہے. انسان خود فحش کام کرے یا فحش چیز کو دیکھے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کہاں وہ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی فحاشی، اللہ نے اسے تم پہ حرام کیا ہے. والاسم، اور ہر قسم کا گناہ جس پہ لفظ گناہ بولا جاتا ہے وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے تم پہ. والبغی بغیر الحق، اور ایسا ظلم جو انسان ایک دوسرے پہ کرتا ہے حالانکہ اللہ نے یہ حق نہیں دیا، یہ ظلم و زیادتی بغیر حق کے اللہ نے یہ بھی حرام کی. اور 3 چیزیں ہوگی. پہلی چیز فحاشی، وہ ظاہر ہے یا بات چھپی ہوئی. دوسرا گناہ، اور تیسرا ظلم و زیادتی جس کا حق اللہ نے نہیں دیا. اور چوتھا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی کہ جاؤ فلاں بابے کو تم داتا بنا لو، فلاں کو تم غوث بنا لو، فلاں کو تم یہ بنا لو. اللہ نے کوئی دلیل نہیں بتائی. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہو تم جانتے ہی نہیں ہو کر کیا رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ پھر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، میں نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ اس وقت تک اسے مہلت ہے، اس کے بعد اس کی مہلت ختم ہے. اللہ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مہلت ختم ہوتی ہے، وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. پھر اللہ کا فیصلہ ہی ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، میں نے تمہارے پاس رسول بھیجے، یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد تمہارے سامنے میرے رسولوں نے میری آیات پڑھ کے سنائی تمہیں. یقصون علیکم آیات، فمن اتقى، جو شخص ڈر گیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. یعنی رسولوں کی بات سن کے جو ڈر گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ اس کے لیے فرماتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، استغفر اللہ، اولئک اصحاب النار، اللہ کہتے ہیں وہ تو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ دیکھیں 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کی زینتوں کو اختیار کرتے ہیں،
اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے انہیں بڑے شوق سے سارا کچھ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کی انجام کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی آیات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے رسولوں کی بات مان جاتا ہے اور اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر لیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حرام چیز سے ہمیں بچائے، ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ہر نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔